بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فراغک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم خواتین اسلام، ویسے تو میں آپ ماں بہنوں کے سامنے سلسلہ وار مختلف گناہوں کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا، مگر اس وقت جو سانحہ وفات کا پیش آیا ہے اس کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہم سب لوگ ایک محدود زندگی لے کر آئے ہیں۔ اس زندگی کو بقا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی سب کو فنا ہے۔ ایک ذات باری ہے جس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بقا ہے، کوئی باقی نہیں رہا اور نہ ہی آئندہ کوئی باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے بہت دو ٹوک اعلان فرما دیا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، اور آپ کے رب کی ذات ایک باقی رہ جائے گی، اس پر کبھی فنا نہیں ہے۔ معزز خواتین، ہمارا تو ایمان ہے کہ موت ایک برحق چیز ہے۔ جو بھی جان اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتی ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم اس مضمون کو ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر الگ الگ پیرایوں میں ذکر کرتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ ذکر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم برے احوال میں بھی آزمائیں گے اور اچھے احوال میں بھی آزمائیں گے۔ ایک آزمائش اور امتحان گاہ ہے یہ دنیا۔ معزز خواتین، بہت کامیاب، خوش قسمت اور اچھے بخت والا آدمی ہے وہ کہ جو اس دنیا کی فانی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کے باقی عالم کے لیے محنت کرے۔ اس دنیا میں ہمارے جی کو لبھانے والے اور آخرت سے غافل کرنے والے اسباب کی کمی نہیں ہے۔ ہر قدم قدم کے اوپر آزمائش و امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب رکھ رکھے ہیں جن میں کا ہر ایک اپنی طرف لبھاتا ہے۔ انسان اگر آخرت کو بھول کر ان اسباب کی چمک دمک میں رہ جائے اور اس کی رنگینیوں میں کھو جائے تو پھر یہ اپنی آخرت کا نقصان کرنے والا ہوگا۔ اور یہ مختصر اور دنیا کی ہنگامی اور فانی لذتوں کو چھوڑ کر کوئی شخص آخرت کے لیے اپنے دل کو تیار کر لے تو ایسا شخص دنیا کا بھی کامیاب ہے اور آخرت کا بھی کامیاب ہے۔ مگر انسان کی ایک کمزور طبیعت کا پہلو یہ بھی رہا ہے کہ انسان اپنے اچھے احوال کی قدر نہیں کرتا، اور جب برے احوال انسان کے اوپر آ جاتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اب افسوس کرنے لگتا ہے کہ کاش اچھے احوال کی میں قدر کر لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور ارشاد، شاید آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لیا کرو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیا کرو، اپنی نوجوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، نمبر 2 اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے، نمبر 3 اپنی مالداری کو اپنے اوپر فقیری طاری ہونے سے پہلے، نمبر 4 اپنے فارغ اوقات کو اس کے مشغول ہو جانے سے پہلے، اور نمبر 5 اپنی زندگی کو اپنی موت آنے سے پہلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت جامع سمجھا گیا ہے اور ہمارے دل کو جھنجھوڑنے اور غافل دلوں کو دستک دینے کے لیے بہت کچھ اثر رکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ ان دوسری 5 چیزوں کے آ جانے کے بعد اگر آپ کو قدر ہوگی بھی تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا اور ہمارے ہاتھ سے چیز چھوٹ چکی ہوگی جس کی تلافی اور تدارک ہم نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحتک، سب سے پہلے آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عام طور پر نوجوانی کے جذبات وہ ہوتے ہیں کہ انسان کو ابھی بہت کچھ جینے کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے حضرات کو دیکھتا ہے کہ عمر کے ایک خاص مرحلے میں جا کر ان کی وفات ہوتی ہے تو وہ اپنی اس نوجوانی کے حوالے سے بہت کچھ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی مرنا ہے، میرے تو ابھی بہت سارے سال باقی ہیں۔ لوگ تو ایک خاص عمر میں بڑھاپے میں جا کر مرتے ہیں، تو اس نوجوانی کو وہ اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں اور دنیاوی لذتوں اور لطفوں کو حاصل کرنے کے اندر گزار دیتا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ آئندہ جب بڑھاپا آئے گا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا تو صرف عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی میں اپنی آخری عمر کا پورا عرصہ گزار دوں گا۔ معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکے سے ہم کو بچا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے یہی جوانی کا وہ زمانہ ہے جس کے اندر آپ کچھ کر سکتی ہو۔ ایسا دیکھا گیا بہت سے لوگوں کو جو اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ ابھی تو جوانی کے ایام ہے، چل پھر لیتے ہیں، دوڑ دھوپ کر لیتے ہیں، تو ہم کو اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے، اور آخری عمر ہوگی تب انشاءاللہ نوافل پر نوافل پڑھیں گے، روزے پر روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ مگر معزز خواتین، انہیں پتہ نہیں تھا ہمارے بیچ ایسے بہت سے بوڑھے ہیں جو اپنے بڑھاپے کے اندر پاؤں کے مرض کے شکار ہو گئے، چنانچہ اب گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کرنا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر وہ قرآن کریم زیادہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ پاؤں جواب دے چکے ہیں۔ جبکہ نوجوانی کے اندر اگر ہم لوگ انہی گھڑیوں کو کام میں لگاتے تو 100 رکعت 200 رکعت دن بھر کی ہمارے لیے مشکل نہ ہوتی، نوافل میں ہم گزار سکتے تھے۔ مگر اس وقت شیطان نے یہ دھوکہ دلایا کہ بڑھاپے میں فراغت بہت ہوگی اور اس وقت کام کچھ نہیں ہوگا اور سارے شغل سے تم فارغ ہو چکے ہوں گے، اس وقت عبادت کر لینا۔ لیکن یہ پہلو دل سے غائب ہو جاتا ہے کہ اس وقت اعضاء جواب دے چکے ہوں گے اور ہم ایسی حالت میں پہنچ چکے ہوں گے کہ باوجود چاہنے کے بھی زیادہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ بڑھاپے میں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو خدا خدا کر کے رکوع کر پاتے ہیں، خدا خدا کر کے سجدہ کر پاتے ہیں، جبکہ یہی رکوع سجدے ہمارے لیے جوانی میں بہت آسان تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت کی اس حالت کی قدر کر لو، کل پر ہرگز مت ٹالو، اس لیے کہ کل ہمیں آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بڑھاپا اگر آئے گا تو بھی کیسا آئے گا۔ بہت سے لوگ نوجوانی کے اندر نوافل روزے کے اوپر قادر ہوتے ہیں مگر اس امید پر کہ ابھی تو چلت پھرت رہتی ہے، کام کاج رہتے ہیں، بڑھاپے میں جب بیٹھے رہنا ہوگا روزے رکھیں گے، مگر اس وقت انسان کی طبیعت اس قدر لاغر و کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ روزے کے قابل نہیں رہتا، اس کو رمضان کے روزے کا فدیہ دینا پڑتا ہے، وہ رمضان کے روزے ادا نہیں کر پاتا تو وہ نوافل جس کے خواب اس نے جوانی میں دیکھے تھے کیسے ادا کر پائے گا۔ معزز خواتین، یہ بہت اہم ترین ٹکڑا ہے اور جو لوگ اس طرح کے بھرم میں رہے وہ ہمیشہ ٹوٹے اور خسارے میں رہے، اور اب بڑھاپا آ جانے کے بعد
بہت کچھ حوصلے ہونے کے باوجود بھی ہم عبادت کا تقاضا پورا نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کے اس وقت کو غنیمت سمجھ لو۔ جتنا کر سکو گے یہی وہ طاقت کا زمانہ ہے جس کے اندر ہم لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ بڑھاپے میں انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ سچ مچ یہ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ عام طور پر انسان اس سے غافل ہے۔ اس تندرستی کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ بیماری سے گر جاتا ہے، یا تو اس کو ہوتی ہے جو بیماری میں گرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے حنفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو ایسی مقبولیت دی ہے کہ مولوی بننے والے اکثر درجوں میں ان کی کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ ہے حافظ الدین علامہ نصفی۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تندرستی یہ تندرست لوگوں کے سروں پر رکھا ہوا ایسا تاج ہے جس کی قدر بیماروں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی۔ یعنی ایک انسان صحت مند ہے، فٹ ہے، طبیعت کے اعتبار سے تندرست، اس کے سر کے اوپر سمجھو تندرستی کا تاج ہے، اسے بیماری نہیں ہے، اسے کمزوری نہیں ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے امن و امان حاصل ہے، لیکن اس کے سر پر رکھے ہوئے اس تاج کی اس کو بھی قدر نہیں ہے اور دوسرے تندرستوں کو بھی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر وہی شخص پہچان سکتا ہے جو مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور بہت سچی اور پتے کی بات ارشاد فرمائی، ہم اپنی تندرستی کے حوالے سے بہت غافل ہیں، اور تندرستی میں جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا آدھا بھی نہیں کرتے، اور اس امید پر رہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری یہ تندرستی ڈھل تھوڑی جانے والی ہے، یہ دراز ہوگی، لمبی ہوگی، اور ایک عرصے تک ہم لوگوں کو تندرستی حاصل ہوگی اور تب جا کے عبادت کر لیں گے۔ معزز خواتین، نہیں دیکھا آپ نے، بیماری کہہ کر نہیں آتی، اچانک دھمکتی ہے۔ بہت سے لوگ جنہیں بڑے بڑے عبادتوں کے حوصلے تھے اور اپنی تندرستی پر ان کو بڑا اعتماد تھا، لیکن یکلخت بیماری آئی اور انہیں ایسا کمزور کر گئی کہ اب ہاتھ کا پوروا نہیں اٹھتا۔ دوسرے حضرات انہیں پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے دوسرے حضرات کی خدمت کے یہ محتاج ہیں۔ معزز خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہمارے دلوں پر دستک دے رکھی تھی کہ نہیں، تندرستی کے اس عالم کو غفلت میں مت گزارو۔ یہ مت سوچو کہ تندرستی لمبی ہوگی اور لمبے عرصے کے اندر ہم شروع کے زمانے میں انجوائے کریں اور شروع کے زمانے میں لطف اندوزی کریں اور تندرستی کے آخری حصے کے اندر عبادت کر لیں گے، آخرت کی کمائی کر لیں گے۔ ایسے لوگ دھوکے میں، خسارے میں اور ٹوٹے کے اندر ہے۔ اپنی تندرستی کا خوب خیال رکھو۔ آپ اس تندرستی کے عالم کے اندر ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتی ہو۔ اس تندرستی کے عالم کے اندر آپ خوب نماز اور دوسری عبادتوں کو کر سکتی ہو۔ ارے چلتے پھرتے آپ کو اتنی سکت ہے کہ آپ جو ہے اپنی تندرستی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی یاد، اس کے اوراد اور اس کے اذکار کے اندر اپنے اوقات گزارو۔ کیا پتہ اللہ نہ لاوے ایسے دن، بیماروں کو آپ نے دیکھا نہیں، اس کے درد سے کراہنے میں ہی اس کو فرصت نہیں ملتی کہ زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اندرون میں ایک ایسا درد، ایک ایسی چبھن، ایک ایسی کسک محسوس کرتے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے چین ہی نہیں ہے، اور چین نہ ہوتے ہوئے انسان کیسے آسانی کے ساتھ اللہ کی یاد کر سکتا ہے۔ شیطان نے شروع میں یہ دھوکہ دلایا کہ تندرستی تو ابھی دراز ہوگی، لمبی ہوگی، بعد میں بیماری کے آنے سے پہلے جو تندرستی کے ایام ہوں گے ان میں عبادت کر لینا، اور اچانک اب مرض دھمکا اور بیماری پہنچی تو اب سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں رہ گیا، سوائے حسرت کے، افسوس کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اسی بیماری کے اوپر تو ہمارا سہارا تھا، اور اس بیماری میں ہم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ ہمارا دل و دماغ پورا بیماری میں الجھا ہوا ہے، اور ہمارا بدن ظاہر جو ہے وہ کسی درد کا دردماں ہے۔ تو دردمند ہونے کی وجہ سے ایسی حالت میں ہم لوگ آسانی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس کی ہے کہ شیطان اگر یہ دھوکہ دلائے کہ تندرستی لمبی ہوگی، اسے کہو کہ لمبی ہوگی تو اس وقت بھی کر لیں گے، لیکن ابھی کی تندرستی کو کھونا نہیں ہے، اس وقت بھی ہم کو عبادت ضرور کر لینی ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں اور بہت کلیور اور ہوشیار اور اپنے دل و دماغ سے کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اسی تندرستی کے عالم میں
شروع تندرستی کیا، آخری تندرستی کیا، بیچ والی تندرستی کیا، ہر پیریڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مطلقاً فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار شخص وہ ہے جس نے اپنے جی کو پہچان لیا اور موت کے مابعد والی زندگی کے لیے اس نے عمل کیا۔ معزز خواتین، اس میں کوئی پیریڈ طے نہیں کیا اپنے کہ کون سی زندگی کے مرحلے کے اندر انسان یہ عمل کرے، بس ہر وقت انسان کی ہوشیاری کی نشانی اور علامت ہوگی کہ وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس کا عمل ہو آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کے لیے۔ معزز خواتین، یہی نوجوانی، یہی ہمارا فراغ والا حصہ اور یہی ہماری صحت والا حصہ جس کے اندر ہم لوگ دھوکے میں پڑ کر ایک بہت بڑا ایسا خسارہ اپنے سر لے لیتے ہیں جس کی تلافی بعد میں ممکن نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے بہت غنیمت سمجھ لیا کرو۔ تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیا کرو۔ یہ بھی ہے کہ انسان جب مالدار ہوتا ہے تو اس کے پاس اس قدر اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے خرچ کرنے کے بعد کچھ بچا پاتا ہے، اور ان رقموں کو جو بچی ہوئی ہے راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ کی قربت اور اس کی نزدیکی پا سکتا ہے۔ مگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں بچا کر رکھوں، تھوڑی بہت رقم میرے ہاتھ میں رہے تاکہ کل کو وہ مجھ کو کام آوے، یا تو پھر میری اپنی زندگی کے شوق آخر کب پورا کروں گا، تو یہ ضرورت سے بچ کر جتنی بھی کمائی اور اماؤنٹ رہتی ہے اس کو میں اپنے شوق کے پورا کرنے کے اندر لگاؤں۔ بس انسان اس طرح لگا دیتا ہے اور زندگی دھوپ چھاؤں ہے، ہر مرتبہ کوئی مالداری باقی نہیں رہتی۔ کبھی انسان کے ہاتھ میں پیسہ رہتا ہے اور کبھی وہ خالی دست بھی ہو جاتا ہے، ایسا خالی دست کہ کل اتنے سارے پیسے تھے، آج کے زمانے کے اندر اس کا تصور بھی مشکل ہے کہ وہ آدمی اتنا صفر اور زیرو ہو سکتا ہے۔ مگر دنیا دیکھتی ہے بہت سے انسانوں پر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مالداری کے بعد فقیری جن پر آئی ہے ایسے افراد کی بھی کمی نہیں۔ ابھی آدمی کتنے نقصان کے اندر ہے جس نے اس امید کے اوپر مالداری کے دنوں میں راہ خدا کے اندر خرچ نہیں کیا کہ آئندہ جب یہ ہماری مالداری طویل ہوگی اور آخر کے اندر جب ہمارے سارے شوق پورے ہو چکے ہوں گے، پھر ضرورت سے زائد جتنی بھی آمدنی اور کمائی ہوگی سب راہ خدا میں لٹا دیں گے۔ یہ ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے کب گارنٹی اس بات کی لے رکھی ہے کہ میری یہ مالداری ہمیشہ رہے گی، اور مجھے اس بات کا کیا پتا کہ فقیری اور غریبی آنی ہے تو کہہ کر آوے گی، وہ اچانک آ دھمکی اور میرے سارے سپنے اور جتنے بھی خواب تھے خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، اور اسی کو شیطان کا دھوکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن دنوں انسان خرچ کر سکتا ہے ان دنوں انسان کو غفلت میں رکھتا ہے، اور جن دنوں خرچ کے جذبات رہتے ہیں ان دنوں خرچ کرنے کے لیے چیز قریب کچھ ہوتی نہیں ہے۔ معزز خواتین، یہ تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مالداری کو، تمہارے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہے اس چیز کو غنیمت سمجھو تمہارے فقیری آنے سے پہلے۔ چوتھا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی فارغ ہو، بہت سارے مشغلے تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تم تمہارے مشغول ہونے کے آئندہ کے اوقات آنے سے پہلے اس فراغت کو، فرصت کو کام میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بھلے کام، خوبیاں، نیکیاں، فرما برداریاں کرنے کے اندر گزار دو۔ معزز خواتین، اتنی پتے کی چیز ہے، ہم لوگ سارے کے سارے اس میں مبتلا ہیں۔ ہمارے فراغت کے اوقات کو ہم لوگ بجائے کام میں لانے کے ایسی بیکار چیزوں کے اندر گنوا دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماوے۔ عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنے فراغت کے اوقات کو موبائل بینی کے اندر، یا تو نیٹ پر پروگرام دیکھنے کے اندر، یا دوسرے ادھر ادھر کے مشغلوں میں، یا شاپنگ خریدی کے اندر، یا ادھر سے ادھر ٹہلنے آنے جانے میں۔ اور آج کل تو خواتین کے اندر بھی جیم خانوں میں جانے کا رواج ہے، تو 2 گھنٹے جیم خانوں کے اندر، یا صبح کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ واکنگ جوگنگ کے اندر گزار دیتا ہے۔ بس ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اتنا چلنا تمہاری طبیعت کی صحت کے لیے کمپلسری ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہو گیا۔ اور کل تک شریعت کہتی تھی اور لوگ مانگتے تھے کہ 15 منٹ اللہ کے واسطے نکالو، ابھی فراغت ہے تو کہتے تھے کہ نہیں، اتنی مشغولی ہے کہ 15 منٹ کیا 5 منٹ بھی نہیں نکل سکتی۔
یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس وقت شہروں کے اندر مسلمان خواتین میں جیم خانوں میں جانے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ جاگنگ کے لیے اور واکنگ کے لیے اور چلنے کے نام کے اوپر کلومیٹر 5 کلومیٹر تک صبح صبح چلتی ہیں۔ معزز خواتین، انہی خاتونوں سے آج سے پہلے کہا جاتا تھا، جب جیم خانے آئے نہیں تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ 15-20 منٹ اللہ کی تعلیم کے لیے یا اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے نکالو، تو کہتی تھی کہ شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، ہماری زندگی کے معاملات اتنے چست ہیں کہ ہم لوگ بیچ میں سے 15 منٹ نکال سکیں، یہ چیز ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن جب جیم خانے آئے تو انہی مشغول زندگیوں میں سے ان کے لیے 2-2 گھنٹے نکل آئے۔ سچی بات یہ تھی کہ ہمارے دل میں اللہ کے ذکر و اذکار کی وہ اہمیت نہیں تھی جو ہماری تندرستی اور ہیلتھ کی اہمیت۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس سے تمہاری تندرستی بہت اچھی رہے گی، تو بس اس کے لیے 2 گھنٹے نکالنا بھی آسان، مگر شریعت کہتی رہی کہ کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کر لو، آخرت میں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، ایک سبحان اللہ الحمدللہ کی بنیاد پر وہاں محل تعمیر ہو جائے گا۔ لیکن وہ ادھار چیز تھی، بعد میں آنے والی چیز تھی، اس لیے قدر نہیں ہوئی، اور یہ تندرستی ایک نقد چیز تھی، اس لیے ہم نے بڑی قدر کی اور اس کے لیے 2-2 گھنٹے فارغ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے چوکنا فرما دیا کہ جی اپنے ان فراغت کے اوقات کو ایسا ہرگز مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، بعد میں مشغولی ایسی آ جائے گی، ہاتھ پاؤں ایسے بندھ جائیں گے کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی ایسی فراغت و فرصت پا نہیں سکیں گے۔ نہیں دیکھا آپ نے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بچے ابھی جو ہے پیدا نہیں ہوئے ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے ذکر و اذکار کے واسطے، عبادت اور نوافل کے واسطے زیادہ سے زیادہ اوقات نکالنا آسان۔ پھر جب اولاد ہو جاتی ہے، 1 اولاد 2 اولاد 3 اولاد، تو ان کے پیچھے وقت اتنا چلا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ اب تک پکانے کی اتنی ذمہ داری نہیں تھی، ہماری بہن یا گھر کے دوسرے افراد بھی پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن کل کو سب رخصت ہو کر چلے گئے اپنے اپنے گھر، اور ہمارے ہی سر کے اوپر ساری گھر کی پکانے کی، جھاڑو مارنے اور پوچھا کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ تو ہماری اس فراغت کی گھڑی کو ہم نے کام میں اور ٹھکانے نہیں لگایا، تو آج مشغولی کے بعد سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں۔ اور یہ طے ہے معزز خواتین، انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا پہچان والوں کا، رشتہ داری کا سرکل بھی بڑھتے رہتا ہے۔ انسان بے اولاد ہوتا ہے، بعد میں اولاد آتی ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، پھر دوسرے خاندانوں میں شادی ہوتی ہے تو ان خاندانوں کو سنبھالنا، پھر ان اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اس طرح کے ایک چین اور ایک سلسلہ چلتے رہتا ہے، انسان کی فراغت کو کم سے کم اور اس کے دائرے کو تنگ سے تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہہ دیا کہ میرے اوپر یہ حالات آئیں اور میں اس وقت افسوس کا ہاتھ ملوں، اس سے بہتر 50 دوسرے آدمیوں کو میں دیکھ لوں اور ان سے عبرت پکڑوں کہ ان کی زندگی میں بھی فراغت بہت تھی، لیکن بعد میں چل کر مشغولی نے ان کی پوری زندگی کی گھڑیوں کو گھیر لیا۔ اب چاہی نہ چاہی، چاہنے کے باوجود بھی وہ عبادت کے لیے اتنا فارغ نہیں ہو سکتے جتنے فرصت کے اوقات میں ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت انسان کی ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ایک تو صحت تندرستی اور دوسری فراغت۔ ہماری فراغت کے بارے میں بھی اور فرصت کے بارے میں بھی ہم لوگ بڑے غافل، اور صحت و تندرستی کے بارے میں بھی۔ آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ انسانیت کی میجورٹی اور اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ ان کو اپنی صحت کے زمانے میں صحت کی قدر نہیں، اور فرصت کے دنوں میں اپنی فرصت کی قدر نہیں، اور پھر جب مشغولی آ جاتی ہے اس وقت انسان چاہتا ہے تب بھی جو ہے وہ بات نہیں کر پاتا۔ معزز خواتین، آج شیطان نے بڑے ہتھ کنڈے ہمارے درمیان میں چلا رکھے ہیں، ہمارے اوقات کو لوٹنے اور ہماری قیمتی گھڑیوں کو اپنے اندر مشغول کرانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کے لیے موبائل کے اندر انسان گھنٹوں اپنا سر جھکا کر بیٹھتا ہے اور سر اٹھا نہیں پاتا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری شارٹ کلپوں کا ایسا ایک دورہ چلا ہے کہ ہر اگلی شارٹ کلپ جو ہے انسان کو لبھاتی ہے اور گزشتہ سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بعد والی اس سے زیادہ دلچسپ۔ اس طرح کرتے کرتے انسان بیٹھا تھا 5-10 منٹ کے لیے، لیکن وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فارغ کر کے پھر جو ہے باہر نکلتا ہے۔
بعض مرتبہ تو انسان جب تک فون کی بیٹری جواب نہیں دے جاتی اس وقت تک، چارج جواب نہیں دے جاتا اس وقت تک بیٹھے رہتا ہے۔ بتائیے یہ شیطان کی طرف سے ہماری قیمتی گھڑیوں کی لوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی زیادہ قیمتی گھڑیاں تھی کہ انہی میں ہمارے جیسی بہت ساری خواتین نے ذکر و اذکار کر کے، اللہ کی یاد کر کے اپنی آخرت پالی اور اپنی جنت بسا لی، لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کے اندر مشغولی اختیار کر کے انہی گھڑیوں کو جو دوسروں کو بھی ملی تھی وہ کامیاب ہو گئی، ہم نے اپنے لیے ناکامیابی کے اسباب اختیار کیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرماوے اور موبائل اور نیٹ کے اس فتنے سے سب کی پوری حفاظت بھی فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس سے بچنا بہت مشکل، اس کی امداد اور اس کی نصرت تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر انسان سے ہٹ جائے تو وہ اس فتنے کے دلدل کے اندر فوراً پھنس جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مستقل اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے نفس کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ یہی گھڑیاں تھوڑی دیر موبائل میں مشغول ہو کر تجھ کو اچھی لگے گی، لیکن آخرت کی گھڑیوں کو آگ لگا کر یہ انجوائے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے دل پر تھوڑی دیر پتھر رکھ دو، مجھے نہیں مشغول ہونا ہے اس طرح کی لطف اندوزیوں میں اور ذائقہ شناسی کے اندر، مجھ کو تو اپنی آخرت کے لیے چند سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینے ہیں۔ اگر اس طرح نفس سے بات کرنا ہم لوگ سیکھیں گے اور ہماری زندگی کی قیمت اسے بتائیں گے، ہم لوگ خود سے بات کریں گے، اپنی ذات سے بات کرنا سیکھیں گے، انشاءاللہ یہ نفس بھی کنونس ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس کا یہ جذبہ سرد پڑ جائے گا کہ مجھے موبائل دیکھنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ایک تو آپ کو بہت کچھ صبر سے، جماؤ سے کام لینا پڑے گا، جی کی بڑی چاہت کے باوجود بھی آپ ایسی چیزوں کو کھولیے ہی مت، اور جب انسان کا جی ٹھنڈا ہو جائے تو اب نفس کے ساتھ بات کر کے اس کو مزید باقی رکھو۔ انشاءاللہ جو لوگ یہ گر اپنائیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں حفاظت کی توفیق دیں گے۔ یہ چوتھی چیز ہوئی، اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے بہت غنیمت سمجھ لیا کرو۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیا کرو، اس لیے کہ زندگی کا اختتام یہ موت ہے، یہ ہماری حیات کا دفتر بند ہوگا، اسی کے فوراً بعد موت طاری ہو جائے گی۔ معزز خواتین، تب تو کسی چیز کا موقع نہیں۔ چلو کوئی تندرست تھا، بیمار ہو گیا تو بیمار میں 100 مرتبہ نہیں کہہ سکتا، 5 مرتبہ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکے گا۔ کسی کو پہلے فراغت حاصل تھی، بعد میں مشغولی آ گئی تو وہ پہلے 200 مرتبہ کہہ سکتا تھا، اب 10 مرتبہ تو کہہ سکے گا۔ کسی انسان کو نوجوانی کے اندر جو طاقت تھی اسے لگا کر وہ 100 رکعت پڑھ سکتا تھا، بڑھاپے کے اندر ابھی ہمارے اعضاء جواب دے چکے ہیں تو 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں کم سے کم ہم، لیکن یہ موت تو ایسی چیز ہے کہ جس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہی موت کا ڈھچکا، جب وہ فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، ایک اتنا زبردست ڈھچکا رہتا ہے کہ ہر جانے والا فرشتے سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے کچھ موقع دو۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے باقاعدہ کہ جانے والا فرشتوں سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے کچھ گھڑیاں دے دو، کیا کرو گے؟ نیک اعمال کر لیں گے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ نیک اعمال ہی کا سارا سرمایہ آخرت میں کام آتا ہے، دنیا کی یہ ساری مشغولیات اور یہ دوڑ دھوپ اور یہ تگ و دو بالکل کام نہیں آتی۔ ایک جگہ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ ان لوگوں میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچتی ہے تو وہ فرشتوں سے درخواست کرنے لگتا ہے رب ارجعون، میرے رب کے واسطے مجھ کو دنیا میں واپس لوٹاؤ، اللہ کے نام پر مجھے تھوڑی سی چند گھڑیاں دے دو میں جی لوں۔ کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھ سے جو چھوٹ گیا اس کی کچھ تلافی کر لوں نیک اعمال کر کے۔ ابھی پتہ چلا کہ میرا مال و متاع تو سب میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، موت آنے والی ہے اور اب جان نکلنی ہے، تو کچھ گھڑیاں دو، میں مالوں کے مال اور حویلی کی حویلیاں اور کوٹھیوں کی کوٹھیاں صدقہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ یا تو فرشتوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کے اوپر پہلے سے ہی اعلان کر دیا کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ کسی کی موت کا وقت آ گیا ہو اور ایک گھڑی بھی آگے پیچھے کی جائے۔ معزز خواتین، موت سب سے بڑی عاجزی کا نام، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک پوروا بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اب ہماری زندگی کا دفتر بند ہو گیا۔
خود اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے کیے دھرے کو لکھا جاوے گا اعمال نامے کے اندر تب تک جب کہ آپ کی جان میں جان باقی ہے۔ یہ حیات ختم ہوئی، ہماری زندگی کا آخری دن پورا ہوا، اور اب کے بعد ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی اعمال ناموں کے اندر لکھنا بند ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے انسان جب مرتا ہے تو اس کے دفاتر اعمال والے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چند چیزیں کام آتی ہیں، ان میں سے اچھی اولاد جو ان کے لیے بعد میں دعائیں کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، یہ چیز کام آتی ہے۔ بہرحال معزز خواتین، دوسروں کی موت کو لے کر ہم لوگوں کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، اور ہم جو اس بھرم میں اور اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرنا تو اسے تھا، ہمیں تھوڑی مرنا تھا، ہم کو تو ابھی بہت کچھ لمبا جینا ہے، اتنی سی عمر کے اندر کوئی تھوڑی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس بھرم کو ہمارے دل و دماغ میں سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ پھر سے کہوں گا، نہ موت پوچھ کر آتی ہے، اور نہ فقیری پوچھ کر آتی ہے، نہ مشغولیت پوچھ کر آتی ہے، اور نہ بڑھاپا پوچھ کر آتا ہے، اور نہ بیماری پوچھ کر آتی ہے۔ اللہ کرے ان سب چیزوں کو ہم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، اس کو غنیمت سمجھا کرو۔ انشاءاللہ اگر ہماری اس صحت و تندرستی کو، ہماری اس فراغت کی گھڑیوں اور اوقات کو، ہماری اس زندگی کو، ہماری اس نوجوانی کو، ہماری اس مالداری کو ہم لوگوں نے ٹھکانے لگایا، عبادتوں میں لگایا، غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھا، انشاءاللہ بیماری کے اندر ہم کو حسرت نہیں ہوگی، موت کے بعد حسرت نہیں ہوگی، فقیری کے موقع سے حسرت نہیں ہوگی، مشغول ہو جانے کے موقع سے ہم کو حسرت نہیں ہوگی۔ معزز خواتین، اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ کسی کے جاتا ہوا دیکھ کر ہم لوگوں کو مجھے بھی جانا ہے اس بات کا خیال دل میں جمانا شروع کرنا چاہیے، اور اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ نیک اعمال کیے وہ اسے آج قبر میں کام آ رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنی بقیہ زندگی میں نیک اعمال سے اس کو آباد کر رکھیں، تاکہ ہماری قبر، ہمارا محشر، ہماری آخرت کے ایک ایک مرحلے کے اندر ہم کو یہ چیز کام دے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے صحیح حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارشادات آج سے نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھے ہیں، اور معزز خواتین اگر ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے ان ارشادات پر عمل نہیں کرتے تو ایسا نہیں کہ پوری خلقت میں کوئی ہے ہی نہیں، ارے ایک طبقہ پوری خلقت کے اندر ایسا ہے جو ان روایتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور واقعی اس دنیا سے اتنا حشاش بشاش اور خوش قسمت ہو کر جاتا ہے کہ سارے لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی یا اس سے کم آدھی نیکی والی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ معزز خواتین، اپنے ایک ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری میں لگانے والے، قربان کرنے والے، اللہ کی نظر کرنے والے اسی روئے زمین پر اس وقت بھی جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ معزز خواتین، کہاں آج ہماری یہ پستی کی حالت ہو گئی کہ ہم کو نیکیوں کے لیے فرصت اور فراغت حاصل کرنے کے واسطے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی میں آٹومیٹک نیکیاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی ایسی صادر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مزاج بنانا پڑتا ہے، اور اس میں ہماری اس دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی رہنے کے تصور کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس کو پیش نظر ہو ہمیشہ اپنی آخرت اور دنیا کو جو فانی سمجھتا ہو، بہت آسان ہے اس کے لیے کامیاب زندگی گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے ایسی رب چاہی زندگی گزارنا، اور جس نے ہمیشہ دکھنے والی چیز اور اسی عالم ناسوتی کو سب کچھ سمجھا، اور اسی دوڑ دھوپ اور اسی خرید و فروخت اور یہاں کے شور و ہنگامے کو کل سرمایہ سمجھا اور آخرت سے غافل رہا، اس شخص کے لیے نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا بہت مشکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ جو اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہوئی، خواتین میں بھی اذان ہوئی فوراً اپنے سارے کام کاج ادھر ادھر کر کے وضو کر کے مصلی پر سوار ہو جاتی ہیں، اور دوسری ایک خاتون وہ ہے کہ اذان ہو گئی ٹالتی رہتی ہے، ابھی تھوڑا کام اور ہو جائے گا، کام اور ہو جائے گا، اور ہم اپنی فرض نماز کو ٹالتے ٹالتے کبھی مکروہ وقت میں لے جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو اس میں بھی معمولی سا کام باقی رہ گیا تو 2-4 منٹ اس کی نظر ہو گئی اور وقت ہی نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ یاد رکھو، نماز کا جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے قضا کرنا گناہ کبیرہ، اور خاص کر کے عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر شیطان اس وقت کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہماری عصر کی نماز گنوانے کی کوشش کرتا ہے،
اسی کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پانچوں نمازوں کا خیال رکھو لیکن صلاۃ وسطیٰ کا خیال برابر رکھنا، یعنی عصر کی نماز کا، چونکہ یہ مشغولیت کا وقت ہے اور عام طور پر عصر کے وقت کو ٹالتے ٹالتے وہ مکروہ وقت میں، اور مکروہ وقت تھوڑی دیر کے اندر پھر قضا والے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر عصر کی نماز کے حوالے سے یہ تنبیہ فرمائی کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی سمجھو اس کا گھر بار بھی لٹ گیا اور بال بچے بھی لٹ گئے، سب کچھ اس کا لٹ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فساد کے دنوں کے اندر مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا سنسار بہترین گھر چل رہا تھا اور فسادیوں نے اس کو آ کر تہس نہس کر دیا اور بالآخر ان کا گھر روڈ پر آ گیا، ان کا گھر بھی لٹ گیا اور گھر کے افراد بھی ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ معزز خواتین، یہ اگزامپل دے کر، یہ مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں جس کی ایک عصر کی نماز بلا عذر کے چھوٹ گئی اس کو اتنی زیادہ حسرت و افسوس کرنا چاہیے جتنا گھر بار لٹ جانے اور آل اولاد کے لٹ جانے کے اوپر انسان کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ پانچوں نمازوں کے اوقات کا خوب لحاظ رکھنے اور اپنی زندگی کو اپنی نیکیوں سے، فرما برداری سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں۔ اے اللہ چاہتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ہم نے بہت گناہ کیے۔ یا الہ العالمین، ہم کو پتہ تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی اللہ تیری محبت کی کمی تھی جو ہم گناہوں کی طرف لپک پڑے، معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے ایسا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ گزشتہ جو کچھ ہو گیا اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت ان گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ نصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا خیال رکھنے اور جن چیزوں کو غنیمت جاننے کے لیے ہم کو متنبہ فرمایا تھا، ان چیزوں کا خیال رکھنے اور انہیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ملی ہوئی ان نعمتوں کو ہم ضائع کرنے والے بنے، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اس سے مکمل فائدہ اٹھا کر جن لوگوں نے دنیا آخرت دونوں کی بازی جیت لی، ایسے لوگوں میں سے ہم کو بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری زندگی کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دین و شریعت پر عمل اور تیری پسندیدہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب میں مشغولی کے ذریعے سے اس کو پورا کرا دے۔ اے اللہ کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے تو کہتے ہیں کہ رمضان کی کوئی گھڑی ضائع نہ جائے، اس کا خیال رکھو۔ اے اللہ ہماری زندگی کی کوئی گھڑی ہم لوگ ضائع کرنے والے نہ بنے، اس طرح کا ماحول ہمارا پیدا فرما دے۔ اللہ تو جن کے لیے چاہتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے، ہم کو ان خوشبخت اور نیک قسمت لوگوں میں سے بنا جنہوں نے زندگی کے قدردانی کر کے ان کی قیمتی گھڑیوں کو تیرے لیے فارغ کر کے دنیا آخرت ہر جگہ کی بامرادی پا لی۔ اے اللہ ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اللہ یہ جو مرحومہ یہاں انتقال کر گئی ہے، اللہ اس کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، آخرت کے اس کے سارے مراحل آسان فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی جو کچھ نیکیاں ہیں ان کو شان قبولیت سے نواز۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی اپنی اپنی موت کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اپنا وقت آئے اللہ ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ، اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنا اور جانا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے محشر کو، ہمارے برزخ کو اور آخرت کے ایک ایک مرحلے کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔